الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 154 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ آیت 153 سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا حکم تھا، ناشکری سے روکا گیا تھا، کیونکہ اس حکم پر عمل ایک واضح مشکل کام ہے، تو حکم دیا گیا کہ اس ضمن میں تمہاری کامیابی کی صورت یہ ہے کہ صبر و نماز سے تعاون حاصل کرو۔ استعینوا کے معنی ہے استعانت حاصل کرنا، مدد چاہو۔ جسم کا مشقتیں برداشت کرنا بھی صبر ہے اور جان کا برائیوں سے روکنا بھی صبر ہے۔ صبر و نماز سے بھی مدد چاہو، مگر صبر اہمیت کا حامل ہے۔ مشکلات پر قابو پانے کے لیے صبر و نماز کا عمل بہترین ہتھیار ہے۔ استعینوا کا حکم عام ہے، جس مشکل، جس تکلیف، جس دکھ سے پریشانی ہو، نماز اور صبر سے استعانت حاصل کرو۔ صبر کے معنی نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ اپنے نفس کو حرام سے روکنا بھی صبر ہے۔ نفس کو اطاعت و عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا بھی صبر ہے۔ مصائب و آفات پر ہمت حوصلہ برداشت بھی صبر ہے۔ البتہ دعا، التجا صبر کے منافی نہیں۔ صبر کی یہ تینوں صورتیں عمل میں لانے والے کامل صابرین ہیں۔ قیامت کے دن ندا دی جائے گی، صابرین کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو تینوں قسم کے صبر پر قائم رہ کر زندگی گزار گئے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کامل نسخہ کا دوسرا حصہ نماز ہے، اور اصل نماز اور تمام عبادات صبر سے ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ نماز کو مشکلات میں نجات دلانے میں خاص تعلق بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکل کو حل فرما دیتا۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ صبر کے ساتھ مدد کا مسئلہ تو واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ اللہ کی قوت و طاقت ہو وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔ صبر کا حکم دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کعبہ کو قبلہ
بنانے پر یہودی اعتراضات کرتے تھے، طعنے دیتے تھے، اس پر صبر کا حکم دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ذکر و شکر کا حکم دیا گیا جو مشقت و محنت سے انجام پاتا ہے، اس پر صبر کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ انعامات الہیہ پر شکر کا حکم دیا گیا، خدا نخواستہ یہ انعامات زائل ہو جائیں تو یہ ایک عظیم مصیبت ہوگی، اس پر صبر کر کے برداشت کرنا۔ آیت نمبر 154 کا شان نزول اس طرح ہے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار 1000 تھے۔ مسلمان بے سر و سامان تھے، کفار پوری طرح اسلحہ سے لیس تھے۔ 14 مسلمانوں کی شہادت پر کفار و منافقین نے کہا یہ لوگ بے عقل ہیں، ساز و سامان ہوتا ہے نہیں، طاقتور لوگوں سے ٹکر لے کر مر جاتے ہیں اور جانیں برباد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تردید میں یہ حکم نازل ہوا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے ان پر موت طاری ہوئی مگر پھر انہیں ابدی زندگی بخش دی گئی ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن مقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ شہید کو شہید کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسے جنت کی شہادت دی گئی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی روح فوراً جنت میں حاضر ہو جاتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہید اپنی جان اللہ کی راہ میں دے کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔